إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में
یہ بات بیان کی گئی تھی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی کردار سے اس کو ثابت کرنا بہت ضروری۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی کردار سے اس چیز کو ثابت کیا، آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت چند باتیں ہوں گی، اور ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے اور اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ان دعووں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ دعا ہے کہ جو میں بیان کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فطری اور ایک ایمانی۔ فطری محبت، اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، لیکن اگر ایمانی محبت میں کمی کوتاہی ہو گئی تو انسان کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی علیہ السلام آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات کہہ دیں، یہ اعلان سنا دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری کوٹھیے بنگلے، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہوں، ایک طرف تمہارا کنبہ قبیلہ ہو، تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا مال ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، اس کے احکام ہوں اور سارے کے سارے اوامر ہوں، اگر تم ان تمام کے تمام احکامات کو چھوڑ کے اپنے کنبے قبیلے کو ترجیح دیتے ہو، ماں باپ کو ترجیح دیتے ہو، بہن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آج آئے گا یا کل آئے گا، تم پر آ کے رہے گا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ ہم نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا، ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے بارے میں اگر کوئی سخت آیت ملی تو وہ یہ والی آیت ہے۔ اللہ نے کسی آیت میں اتنا سخت حکم ارشاد نہیں فرمایا، اس آیت میں اللہ نے اتنا سخت حکم دیا کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنے مال و دولت سے، کوٹھیوں بنگلوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے کم کرتے ہو، تو تم پر اللہ کا عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ قوم جو وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتی، سیدھی ہونا ہی نہیں چاہتی، اللہ بھی اس کو سیدھا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دنیا کائنات کے لوگوں، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار نہ کرنا شروع کر دے، حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ آپ علیہ السلام تمام چیزوں کو ایک ہی لفظ میں بیان کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ نام لیے، کہا اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ، جب تک محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں تب تک ایمان کامل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ سے ایمان، رسول اللہ کے ساتھ محبت، یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں،
جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن بھی قبول نہیں، جب تک نبی علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت ہے اپنے اعمال سے، اپنے جناب عقائد اور نظریات سے اور کردار سے نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے، اس کے اعمال قابل قبول ہیں، اور جس کے دل میں محبت نہیں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ لا یؤمن احدکم، جب ایمان والا ہی نہیں ہے تو عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے پڑھنا ہے، عمل بعد میں کرنا ہے۔ اگر ایک انسان کلمہ نہیں پڑھتا، سارے اعمال کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور جناب لوگوں کو بہت نواز رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، بڑے لوگوں کو نوازتا ہے، لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام والا نہیں، ایمان والا نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو بتائیں ان نیکیوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے دل میں ایمان نہیں، اور ایمان تب ہوگا جب رسول اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اس لیے پتہ کیا چلا کہ محبت رسول اللہ کی سب سے پہلے ہے، اللہ کے رسول کی محبت مین ہے، باقی سارے کام بعد میں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ضروری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، آج مجھے نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، آج مجھے دین کے تمام معاملات پر عمل کرنے کا مزہ نہیں آتا، کام تو کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں ہے، بس جناب آوازار ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آوازار ہو کے دین کے کاموں پر عمل کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جس انسان میں وہ 3 چیزیں موجود ہوں گی، اس انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اگر ایک طرف، باقی ساری چیزوں کی محبت ایک طرف، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اس کو کبھی بھی نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آ سکتا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کی جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، بھاگ کے جا کے اللہ کے نبی کے کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پیار آیا، نبی علیہ السلام کو محبت آئی، آپ نے فرمایا ربیعہ ادھر آؤ، بلایا، پاس بٹھایا، کہا سوال کر، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میں آج محمد رب سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں وہ عطا فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا صحابی ہے، آپ نے کہا جو بھی سوال کرے گا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، سوال کر۔ ہمارے جیسا ہوتا تو دنیا کو کچھ چیز مانگ لیتا، دنیا کے اندر شان و شوکت مانگ لیتا، دنیا کا مال و متاع مانگ لیتا۔ اس چھوٹے سے صحابی نے، چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹا سا ذہن ہے، چھوٹی سی عقل ہے، چھوٹی سی فہم و فراست ہے، لیکن جواب ایسا کمال کا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں ایک نہیں 2 چیزیں مانگتا ہوں، جنت کا بھی سوال کرتا ہوں اور آپ کی رفاقت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ کہا جنت بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ بھی چاہیے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی ہمسائیگی میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میری دلی خواہش یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، میرے پیارے صحابی بہت بڑا سوال ہے، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے پیارے صحابی کثرت سے نفل و نوافل پڑھا کر، اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ کرام چاہے چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں، ہر وقت ہر صحابی نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں جگہ دیے ہوئے آپ کے ساتھ کی خواہش کرتا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، پینڈو آدمی آ کے کہتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟
نبی علیہ السلام اس کا سوال سن کے پریشان ہوئے، کہا قیامت کا سوال کرنے والے ما اعددت لها، قیامت کا سوال تو تم نے کر لیا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تم نے تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ جو قیامت کے لیے فکر مند ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سادہ سا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، میں نے کوئی خاص اعمال نہیں کیے ہوئے، وہی اعمال ہیں جو باقی صحابہ کرام کرتے ہیں، لیکن غیر انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میری ایک خوبی یہ ہے، میرے دل میں ایک خواہش یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے دنیا میں جس طرح اللہ نے آپ کا ساتھ نصیب کیا ہے، آپ کی صحابیت کا شرف ادا کیا ہے، جنت میں بھی یہ مقام مل جائے۔ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھ، پریشان نہ ہو، دنیا میں تو جس انسان سے محبت کرے گا اللہ قیامت والے دن تمہیں اسی کے ساتھ ملا دے گا۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے، محبت کے دعوے نہیں، عملی کردار کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے عملی کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہوں تو وہ دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہم دنیا میں کس انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کس انسان کی وجہ سے ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، یا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا سے لا تعلق تو ہو سکتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر انسان کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر اللہ کے رسول ہیں تو فبہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو بات یاد رکھیں، پھر وہ چیز کو سوچ لیں، وہ چیز آپ کے ساتھ قیامت والے دن جائے گی۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ انداز کفار نے بھی بیان کیا، الفضل ما شہدت به الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کفار اور دشمن بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا اور وہاں سے پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، 1400 صحابہ ہیں، آپ نے کہا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ کسی بھی صحابی کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی نے بھی انکار نہیں کیا، فوری تمام صحابہ آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہوگا، آپ کا آرڈر ہوگا، ہماری جانیں نچھاور ہو جائیں گی، قربان ہو جائیں گی، ہمیں اسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیعت لی، 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، اللہ نے قرآن نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، نبی علیہ السلام کے اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، یہ جتنے بھی صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور اللہ آج سے ان سب پہ راضی ہو چکا، تمام صحابہ پہ راضی ہو چکا۔ وہاں سے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے آئے، آ کے سارا منظر دیکھنے لگے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، صحابہ کرام کے ذہنوں کو دیکھنے لگے کہ کیا یہ ہم پر حملہ تو نہیں کرنے والے۔ آ کے سب کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھو، یہ جتنے بھی ساتھی تمہارے ساتھ ہیں نا، یہ آج تو تمہارے ساتھ ہے نا، جب جنگ کا موقع آئے گا تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات سنی، کہا اپنی بکواس بند کر، ہم نے اس وقت اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا تھا جب اللہ کے نبی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے، اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، آج جب 1400 صحابہ کا لشکر ہے تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنی جان تو نچھاور کر دیں گے لیکن اللہ کے نبی کو بچائیں گے۔ اس نے نا بڑا برا محسوس کیا اور باہر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے،
یہ منظر دیکھنے لگا، کہا کہ اپنے جا کے واپس بتاتا ہے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اللہ کے نبی جب باہر نکلتے ہیں تو تمام صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرنے لگتے ہیں، تمام صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ علیہ السلام جب اپنا لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو کوئی بھی صحابی لعاب نیچے نہیں گرنے دیتا، لعاب کو پکڑ کے بابرکت سمجھ کے اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، اور جس صحابی کو وہ لعاب نہیں ملا نا، وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، وہ جس صحابی نے اپنے جسم پہ لگایا ہوتا اس صحابی کے جسم کے ساتھ مل کے اپنے جسم کو لگا لیتا تھا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عقیدت۔ عروہ بن مسعود ثقفی پریشان واپس گیا، کہنے لگا اور تم لوگ کس سے جنگ کر رہے ہو، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں روم کے بادشاہ کو بھی میں نے دیکھا، میں نے جناب بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کے سارے منظر دیکھے ہیں، کسی ایک بادشاہ کے ساتھ بھی اس کے وزیروں نے یہ والا منظر نہیں مجھے دیکھنے کو ملا جو منظر صحابہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا۔ ما رأیت احدا اشد من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اصحاب محمد سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی ہر چیز نچھاور کرنے والے اور حد سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کے بڑے پیارے صحابی، کفار نے پکڑ لیا، قید کر لیا، پھانسی دینے لگے، پھانسی کے پھندے پہ خبیب کو چڑھا دیا گیا، اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر دیکھ کے کہنے لگے اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے، صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ کاش میری جگہ پہ آج محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک مرتبہ۔ ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے لیکن صرف تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ آج وہ ہوتا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب رضی اللہ عنہ آنکھوں سے آنسو آئے، کہا لوگو بدبختو تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، تم ہمیں جانتے ہی نہیں، اللہ کی قسم پھانسی تو دور کی بات، یہ پھانسی کا پھندا تو دور کی بات، قتل کرنا تو دور کی بات، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی الاسلام چل رہے ہوں اور آپ کے پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے رضی اللہ عنہ۔ کہا تم لوگوں نے تو ہمیں پہچانا ہی نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، پھانسی دینی ہے تو دو، میں اپنی زبان سے کبھی بھی یہ جملے نہیں نکالوں گا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہے۔ آج ہم نے بڑے بڑے جملے کہہ دیے اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی شان کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں، اللہ کے نبی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں، ہم اپنی زبانوں سے کئی جملے کہہ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری شان و شوکت نہ کم ہو جائے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کے بڑے پیارے صحابی، حبشہ کے غلام تھے، مدینہ میں آئے، مسلمان ہوئے، ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی کی نظر پڑی، نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے کہا جلیبیب ادھر آؤ، بلایا، جب پاس آئے نا تو کہا جلیبیب شادی کر لی؟ کہا اللہ کے نبی شادی تو نہیں کی۔ کہا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کس کا نہیں ہوتا، ارادہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا رشتہ؟ کہا ابھی تک رشتہ نہیں آیا کیونکہ لوگ مجھے غلام سمجھتے ہیں اور غلام کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں دیتا، اس وجہ سے میں شادی نہیں کر سکا اب تک۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا جلیبیب اگر تو چاہتا ہے تو محمد تیرے لیے تھوڑی سی کوشش کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلیبیب کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام حکم کریں۔ آپ نے فرمایا فلان صحابی سے ابھی کے پاس جاؤ اور جا کے کہو اللہ کے نبی اسلام نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ انصاری صحابی کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی کے لیے؟ کہا نہیں میرے لیے۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانت من احسن الناس
اس انصاری صحابی کی بیٹی مدینے کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جلیبیب کی طرف دیکھا، کہا یہ حبشہ کا غلام، اس کے پاس نہ گھر بار، کالے رنگ کا ہے، مدینے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں، مسجد میں رہتا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، نہ کوئی کنبہ قبیلہ ہے، نہ رشتہ دار ہیں۔ اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، چپ کر کے اندر گیا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگا، کہا کہیں تو کیا کہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو کیسے جواب دیں؟ اگر ہم شادی کر دیتے ہیں ہماری بیٹی کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ کیا کرے گی ہماری بیٹی؟ اس کے ناز و نعم بھی تو ہیں، اس کے نخرے بھی تو ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ پریشان ہوئے۔ اندر سے آنے والی باپ باہر آئی، کہنے لگی ابا جان کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا ہماری تو گزر گئی، تو کیسے گزارا کرے گی؟ یہ سوچ رہے ہیں تمہارے نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں رشتہ بھیجا ہے، فلاں صحابی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ وہ بولنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم سر آنکھوں پر، میرے بھی ناز و نعم ہیں، میرے بھی نخرے ہیں، میں بھی چاہتی تھی کہ میرا خاوند خوبصورت ہو، میں بھی چاہتی تھی کہ میرے خاوند کا بینک بیلنس ہو، میں بھی چاہتی تھی کہ میرے اندر ساری عورتیں غلام عورتیں کام کرتی ہوں، میں آرام سے سکون کرتی، لیکن اتردون امر رسول اللہ، ابا جان اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دو گے، اللہ کے رسول کے حکم کو واپس موڑ دو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کی نشانی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم آئے، آپ کا آرڈر آئے، ساری کی چیزوں کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کہا میں سارا کچھ قربان کرتی ہوں اللہ کے نبی کے حکم پر۔ شادی ہو گئی۔ اب یہ وہی گھرانہ تھا، مدینے کی عورتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ جو سخی انسان تھے، مالدار انسان تھے، ان میں سب سے اوپر والے درجے میں جلیبیب کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے مال بھی دیا، دنیا بھی دی، دولت بھی دی، اور سب سے زیادہ حسین عورت جلیبیب کی بیوی تھی۔ ساری مدینے کی عورتیں اس جوڑے پر فخر کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بات ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت بدر کی جنگ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، جنگ بدر کے موقع پہ کافر تھے، ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ یہ کافروں کی طرف سے آئے، سیدنا ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے آئے، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کو شکست ہوئی۔ بعد میں عبد الرحمن ابی بکر مسلمان ہوئے اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے ابا جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو، کیا بات ہے؟ کہا جب جنگ کا موقع تھا نا تو میں جنگ لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو میں شہید کر رہا تھا، تو آپ میری تلوار کے نیچے بار بار آئے، بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں تلوار اٹھاتا تھا پھر روک لیتا تھا، نہیں میرے باپ ہیں، آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کے احترام کی وجہ سے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا جوش ابو بکر کے دل میں آیا، کہا میرے بیٹے تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں جنگ بدر میں تمہیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے نہیں ملا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا تھا، بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہاری سر تن سے جدا کر دینا تھا، گردن کاٹ دینا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ثابت کرتے ہیں اگر ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف ماں باپ ہوں، ایک طرف عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، مال و متاع ہو، ہر چیز قربان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز قربان ہے۔ صحابہ کرام اس چیز کو ثابت کیا کرتے۔ باپ منافق ہے، بیٹا صحابی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق، بیٹا صحابی۔ جب رسول اللہ مدینے میں آئے، عبداللہ بن ابی نے باتیں کی، بکواسات کیا، کہا لا یخرجن الاعز منها الاذل، ہم جب مدینے میں جائیں گے تو نعوذ باللہ ہم سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں اور رسول اللہ اس کے صحابہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ ہم جا کے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا۔ عبداللہ جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل دکھتا ہے
کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے. اللہ کے نبی اسلام اگر آپ کا یہ ارادہ ہے نا کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا ہے تو کسی اور کو حکم نہیں دینا, مجھے اشارہ کریں, میں 1 سیکنڈ سے پہلے اپنے باپ کی گردن سرتن سے جدا کر دوں, 1 سیکنڈ سے پہلے گردن اڑا دوں گا. کہا نہیں عبداللہ قتل نہیں کرنا, اس کو مارنا نہیں ہے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. لیکن بیٹا تھا, لیکن رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی. ماں باپ کو نہیں دیکھا, ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھا, آگے بڑھا. عبداللہ بن ابی مدینے کی طرف آ رہا ہے. مدینے کے شروع میں پہرا لگایا, کھڑا ہوا, کہا اے ابا جان, آپ کی عزت اپنی جگہ پہ, آپ کا احترام اپنی جگہ پہ, لا تدخلوا المدینہ حتی تقر, تم تب تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک میرے سامنے یہ الفاظ نہ کہہ دے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں, محمد سب سے زیادہ عزت والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تب تک مدینے میں نہیں جا سکتا جب تک اپنی زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ میں ذلیل ہوں, نبی علیہ السلام عزت والے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت. اور اس نے یہ الفاظ کہے تب مدینے میں داخل ہوا. صحابہ کرام نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارا مال و متاع ہے, ہمارا کنبہ قبیلہ ہے, نہیں, بلکہ ہر چیز نبی علیہ السلام پہ قربان ہے. کسی چیز کی کوئی بھی ویلیو اللہ کے نبی کے آگے نہیں. صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا. آج محبت صرف دعووں کا نام کہا جاتا ہے, محبت صرف دعووں کا نام ہے. اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اشعار پڑھ کے لوگوں کو جذبات میں لا کے, لیکن کام اللہ کے رسول کے مطابق نہیں. جشن عید میلاد النبی منانے والے, ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جشن عید میلاد النبی؟ کیا نبی اسلام کی محبت میں ہی صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں, محبت کا دعویٰ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک عملی کردار نہیں. یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, یہودی عیسائی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. یہودی کہا کرتے تھے. اللہ نے کہا اے میرے نبی اسلام ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ بات ذہن میں رکھو, اللہ تم سے محبت تب کرے گا جب تم نبی کی اتباع کرو گے, جب نبی کی پیروی کرو گے, اتباع کرو گے, نبی کی بات مانو گے, یحببکم اللہ, تب اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ محبت میں آ کے آگے شرک ہوتا ہے, بدعات پھیلتی. کبھی بھی شرک جو ہے وہ نفرت سے نہیں پھیلا, محبت سے پھیلا. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا تھا مسیح ابن اللہ, مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. کیا انہوں نے عزیر علیہ السلام سے نفرت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی؟ نہیں, محبت میں کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. محبت کا نتیجہ اگر محبت قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے. کچھ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, کچھ نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور آج کا نام نہاد مسلمان اٹھتا ہے, کہتا ہے نور من نور اللہ, میرے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے خلاف. جشن عید میلاد النبی, اگر میں اس بات پر بحث کرنا شروع کروں کہ کیا اس دن 12 ربیع الاول کو یوم وفات ہے, یوم پیدائش, اس پر بہت سارا وقت چاہیے, بڑی لمبی تفصیل ہے, اس میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اسلام کی پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے, آپ کی وفات کا دن ہے. پیدائش کے دن کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. کچھ نے کہا 8 ربیع الاول, کچھ نے کہا 9 ربیع الاول, کچھ نے کہا 1 ربیع الاول, اور بعض نے تو یہ کہا کہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہے ہی نہیں, آپ کی پیدائش تو 10 محرم کو ہے. اور کچھ مورخین نے رجب کا مہینہ بتایا ہے, لیکن 12 ربیع الاول کسی ایک مورخ نے بھی تاریخ پیدائش نہیں لکھی. سب مورخین کا اتفاق
کہ 12 ربیع الاول نبی الاسلام کی وفات کی تاریخ ہے، نبی الاسلام کی پیدائش کی نہیں۔ اس کو وفات والی تاریخ کو پیدائش بنانا اور پھر اس دن کو عید منانا، پھر اس دن وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول کی نافرمانی والے کام ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت والے کام ہیں، اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اور یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ مسنون بھی نہیں ہے، اور اس کا ثواب بھی نہیں ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ ہر خطبے میں یہ جملہ سنتے ہیں، نبی الاسلام نے کہا تھا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ہر خطبے میں یہ جملہ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے۔ آج دشمن جو ہیں نبی اسلام کے، ان دشمنوں کے کاموں کی دلیل دے کے میلاد ثابت کرتے ہیں۔ کہا ابو لہب نے میلاد منایا تھا، ابو لہب نے میلاد منایا تھا۔ کیسے منایا تھا؟ ابو لہب نے نبی اسلام کی پیدائش پر ایک لونڈی آزاد کی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب آتا ہے اور وہ خواب میں پوچھتے ہیں ابو لہب سے کہ ابو لہب تمہارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے سارا ہفتہ مجھے مار پڑتی ہے، سارا ہفتہ مجھے پھینٹی پڑتی ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے دودھ آتا ہے، میں اس کو اپنے منہ میں ڈالتا ہوں۔ اور دلیل بنائی کہ یہاں سے میلاد ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ابو لہب کے بارے میں نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ جس ہاتھ کے بارے میں تم کہتے ہو اس کو دودھ آتا ہے، اللہ کہہ رہے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گیا ابو لہب۔ دشمنوں کی دلیلیں دے کے میلاد ثابت کرتے ہو، اللہ کی قسم جو کام دشمن کریں وہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اس انگلی سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی کو کہا تھا، جس انگلی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کی انگلی سے دودھ آتا ہے، اس انگلی سے اس نے اشارہ کر کے اللہ کے نبی کو کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اس انگلی سے اشارہ کر کے اس نے کہا تھا۔ اس سے میلاد ثابت کرتے ہو۔ ہم میلاد کے منکر نہیں، اللہ کی قسم نبی اسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ میلاد کا کون منکر ہے؟ کہتے جی آپ میلاد کے منکر ہیں، ہم میلاد کے منکر ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ پیدائش ہوئی ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں، پیدائش ہوئی ہے تو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، پیدائش ہوئی ہے تو آپ کی آل اولاد ہے آگے۔ اگر پیدائش ہی نہیں ہے تو پھر ہم تو اللہ کے رسول کو بشر مانتے ہیں، تو بشر تو پیدا ہوتا ہے۔ میلاد کے منکر تو وہ ہوں جو اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتے، کیونکہ نور پیدا نہیں ہوتا۔ جبریل علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ فرشتوں کے ماں باپ موجود ہیں، فرشتوں کا کنبہ قبیلہ ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ نور ہیں۔ نور پیدا نہیں ہوتا، بشر پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منکر ہم نہیں ہیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حقیقت پر مبنی لیا جائے، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے محبت کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے چوری سے منع کیا ہے، یہ محبت ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے۔ آج نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول والے دن اور رات کو کیا کرتے ہیں جی؟ چوری کی بجلی لے کے گلی محلوں میں لائٹیں جلاتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اور نبی اسلام کے پاس ایک فاطمہ مخزوم قبیلے کی لائی گئی جس نے چوری کی تھی۔ قبیلے والوں نے کہا اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، ہماری ذلت ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی، ہم جو ہے وہ قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ انہوں نے ایک سفارشی لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس سفارش کرنے کے لیے کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے کہا تھا
آپ نے کہا تھا لوگو یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی ہے، یہ بات یاد رکھو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں محمد اتنا انصاف کرنے والا ہوں، اتنا عدل کرنے والا ہوں، اللہ کی حدوں کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہے، یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوری کرنے والے سے آپ کو اتنی نفرت، آپ نے چوری کرنے سے منع کیا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا نام لے کے ہم چوری کریں گے، آپ کا نام لے کے چوری کریں گے۔ اگر اتنی محبت ہے تمہیں تو اپنے میٹر میں تارے لگاؤ، پتہ لگے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ جب 200 یونٹ سے اوپر جائے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ نبی سے محبت کا یہ عالم، نبی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ چوری کی بجلی لیتے ہو، پھر میلاد منانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چندہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آج کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کو صحت و سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ختم پڑھنے والے، کل ساتہ چالیہ کرنے والے خرچہ گھر سے کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اپنے گھر سے کرتا ہے، اپنی جیب سے کرتا ہے۔ کیوں؟ شریکہ باتیں کرے گا، لوگ باتیں کریں گے کہ اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے۔ جب نبی کی باری آتی ہے، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو اپنی جیب سے خرچہ کرو، لوگوں سے پیسے لے کے میلاد منا کے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہو، یہ کس طرح کی محبت ہے، کس طرح کا انداز ہے؟ اللہ کی قسم اصحاب محمد نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان والے تب بنو گے جب طریقہ اصحاب محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جب طریقہ اصحاب رسول کا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی میں یہ دن نبوت کے بعد 23 مرتبہ آیا، آپ کی ولادت کا دن آپ نے نہیں منایا، آپ نے اپنی ولادت کی تاریخ نہیں بتائی، دن بتایا۔ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے صحابہ نے پوچھا سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے صحابہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں اپنی پیدائش کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے یہ تو ثابت کر دیا کہ اس دن کو عید نہیں بنایا جا سکتا۔ عید والے دن روزہ ہوتا ہے؟ بتائیں، نہیں ہوتا نا؟ روزہ کس کا ہوتا ہے؟ عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان۔ آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اس دن کو عید تو نہیں بنایا جا سکتا، عید کی نفی تو ہو گئی، اور پھر آپ نے تاریخ نہیں بتائی، دن بتایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری خوبی ہے، الحمدللہ ہم سوموار کا روزہ رکھ کے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کو ثابت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کو ماننے والے لوگ، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے لوگ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اور سال بعد نہیں، ہر ہفتے ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ہم قائل ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دیا ہے۔ لیکن جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کے دور میں یہ دن کتنی مرتبہ آیا، کسی صحابی نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، اور محدثین نے نہیں منایا۔ اور سب سے بڑی بات، مسلک بریلویہ کے بانی امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا نہیں، اور انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام مالک نے نہیں منایا۔ اگر منایا ہے تو لاؤ، پیش کرو۔ قرون اولیٰ میں، قرون ثانیہ میں، قرون ثالثہ میں کسی ایک نے بھی یہ دن نہیں منایا، نہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آج ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، وہ کام نہ کریں جس سے آپ نے منع کیا یا جو آپ نے نہیں کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ان دنوں میں ربیع الاول کے شروع والے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ کا بخار شدت اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، نبی علیہ السلام گھر میں لیٹے ہیں اور بخار کی شدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ اپنے بستر مرگ سے اٹھے اور آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے یہ بات کہی، میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سائیڈ میں جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پاس جاتے ہیں، کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں۔ ابوبکر نے کہا عمر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی کے علاوہ اللہ کس کو اختیار دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کو اختیار نہیں دے سکتا، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، جس کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لے، اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں نے آج تک ویسے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، لیکن اگر پھر بھی بشری تقاضے کے تحت کچھ ہو گیا ہے تو کوئی صحابی آ کے بدلہ لے لے۔ دور سے مجمع کے آخر سے ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی اسلام، بدر کے میدان میں صفوں کو سیدھا کرتے وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہوئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آگے آ جاؤ۔ صحابی آگے آیا اور اللہ کے نبی نے اس کو چھڑی پکڑائی، کہا بدلہ لے لو۔ کہا اللہ کے نبی اسلام، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تب میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے انصاف کا یہ عالم، عدل کا یہ عالم کبھی کسی دنیا میں نہیں دیکھا۔ آج کوئی استاد یا کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی مجھ سے بدلہ لے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور کہا میرے صحابی آ کے بدلہ لو۔ تمام کے تمام صحابہ کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ کیا کرنے والا ہے؟ اس کا کیسے حوصلہ پڑے گا کہ یہ اپنا بدلہ لے گا اور آپ کو چھڑی مارے گا؟ یہ آگے ہوا، چھڑی توڑی، آپ کے جسم کے ساتھ چمڑ گیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بدلہ تو ایک بہانہ تھا، لیکن میرا یہ دل کر رہا تھا کہ آپ کی وفات سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے، میں یہ چاہتا تھا، اور میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سارے صحابہ رونے لگے، کہا تیری محبت کا کیا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھے، گھر گئے، وفات سے 5 دن پہلے ایک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بخار کی شدت ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اسلام ابو بکر سے کھڑا نہیں ہو جائے گا، آپ کی بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ کہا نہیں، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی، آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ نماز کے دوران ہی اپنے گھر سے اٹھے، مسجد میں آئے، ابو بکر صدیق کو صحابہ کرام نے کھنگورے مار کے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی آ گئے، آوازیں نکالنے لگے۔
تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی اسلام نے کہا ای مکانک مکانک مکانک. ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. نبی اسلام آ کے ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے امامت کروائی اور ابو بکر نے تمام صحابہ کو کروائی. یہ مسجد نبوی کا عجیب منظر ہے. ایک ہی وقت میں 2 امام ہیں. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی, آپ چلے گئے. یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد میں, اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آ سکے. یہ بدھ کی عشاء کی نماز تھی. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, ساری نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں. اس کے بعد سوموار کا دن ہوتا ہے, صبح سارے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہیں اور مسجد نبی کے جو کھڑکی ہے مسجد نبی کے اندر آپ کے گھر کی طرف کھلتی ہے, اس کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی خبر آئے, اللہ تعالی ہمارے نبی کو شفا دیں, ہم خوشیاں منائیں, ہم مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو منائیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے پاس آتے ہیں. کہا اللہ کے نبی اسلام, میں بہت دن ہو گئے آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے پاس موجود ہوں, گھر نہیں جا سکا آپ کی پریشانی کی وجہ سے, تھوڑا سا موقع دیں میں گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا چلے جاؤ, جلدی آ جانا. آپ نے فاطمہ رضی اللہ کو بلایا, حسن حسین کو بلایا, ان سے پیار کیا اور کہا فاطمہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آئے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, ان قریب سب سے پہلے میرے رشتہ داروں میں تو مجھ سے آ کے ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا. اور جس دن فاطمہ روئے اس دن ہم جشن نہیں منا سکتے. جس دن صحابہ کرام پریشان ہیں ہم جشن نہیں منا سکتے. صحابہ کرام سارے پریشان. سیدہ عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی کا سر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں, پھر اوپر کرتے ہیں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں الا ان للموت سکرات لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا, میری قبر کو عید نہ بننے دینا, میری قبر کو عرس کی جگہ نہ بننے دینا, میری قبر کو شرک سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں الا ان للموت سکرات. لوگوں موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں, موت کی سختی بڑی شدید ہے, موت کی سختی بڑی شدید ہے. اور الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز نہ چھوڑنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جاتے ہیں. میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوں, پیچھے سے اڑتی ہوں, آپ کا سر مبارک رکھتی ہوں اور آپ کے اوپر چادر دے کے جو صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا قد مات نبیکم, اے نبی کے صحابہ جو آپ نبی پر جان نچھاور کرنے والے, اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہو, تمہارے نبی وفات پا چکے ہیں. تمام صحابہ کرام کی ہسکیاں بچ جاتی ہیں. سارے کے سارے صحابہ رونے لگے. حضرت عمر پریشان ہوئے, اپنی پریشانی میں اتنا گم ہوئے کہ کہنے لگے خبردار جس نے کہا نبی فوت ہو گئے, جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی فوت نہیں ہوئے, نبی فوت نہیں ہوئے. اللہ کے نبی اسلام چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں, بس جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے, نبی علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں, بعد میں واپس آ جائیں گے. ایک صحابی جاتا ہے ابو بکر کے پاس اور جا کے کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ تو کبھی اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوئے تھے, آج جا کے دیکھیں آپ کے پیغمبر, آپ کے محبوب وفات پا چکے. ابو بکر صدیق جلدی جلدی آتے ہیں, حجرہ عائشہ میں آ کے اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, بوسہ لے کے مسجد نبی میں جاتے ہیں. مسجد نبی میں جا کے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, عمر کو بٹھایا اور اعلان کیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. میرے صحابہ جو تم میں سے نبی کی عبادت کرتا تھا, یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے, اور کہا کہ اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ کبھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. جو موت آنی تھی وہ آ گئی, آپ کی موت بھی پکیزہ ہے, آپ کی زندگی بھی پکیزہ تھی. اسی طرح بات کرتے کرتے آپ نے کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تمام صحابہ پریشان ہیں, رو رہے ہیں. تمام صحابہ جس دن روئیں اس دن ہم عید نہیں منا سکتے, جشن نہیں منا سکتے. سیدہ عائشہ جس دن روئیں جشن نہیں منا سکتے. امہات المومنین پریشان ہیں, ہم جشن نہیں منا سکتے, ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وفات کے بعد کسی صحابی نے کہا بلال اذان تو سنا دے, اللہ کے نبی کی زندگی میں سنایا کرتا تھا. کہنے لگے میں اللہ کے نبی کی زندگی میں جب اذان سناتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا, سامنے رسول کا چہرہ ہوتا تھا, میں زیارت کرتا تھا, میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا. آج میں یہ جملہ پڑھ کے کس کے چہرے کو دیکھوں گا, کس کے چہرے کی زیارت کروں گا؟
مجھ سے اذان نہیں کہی جائے گی. کہا ضد نہ کرو، میں اذان نہیں کہوں گا. صحابہ کرام نے ضد کی، حضرت بلال نے اذان سنائی. محدثین نے لکھا جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں تو گش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کا یہ عالم ہے. صحابہ کرام کو غم لگا ہے. یہ دن، یہ تاریخ، یہ سارے کے سارے غم والی تاریخیں تھیں. صحابہ کرام اس دن غم میں ہیں، امہات المؤمنین غم میں ہیں. جب نبی اسلام کو صحابہ کرام دفن کرنے کے بعد واپس آئے، سیدہ فاطمہ پریشان رو رہی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہیں، اے انس، دیگر صحابہ بتاؤ، جس نبی کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اس نبی پر مٹی کیسے ڈال دی؟ بتاؤ مٹی کیسے ڈال دی؟ کس طرح تم نے گوارا کیا کہ نبی پر مٹی ڈالو گے؟ سیدہ فاطمہ رو رو کے یہ الفاظ کہہ رہی ہیں اور پریشانی کے عالم میں یہ کہا، آج کے بعد اگر جبریل آئے گا تو میں جبریل کو منع کروں گی، جبریل نہ آیا کر، جس کے پاس آتا تھا وہ دنیا میں نہیں رہے. پریشانی کے عالم میں اس طرح کے الفاظ بولے، غم میں. تمام صحابہ کرام غم زدہ ہیں. نبی اسلام کی وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ مدینہ چھوڑ کے چلی گئی. وہ جب مدینے میں چلتی ہے سوار نظر نہیں آتا، وہ بھی رو رہی ہے. تمام صحابہ رو رہے ہیں. میرے اے لوگو، اے ایمان والو، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ ساری کی ساری تاریخیں، ربیع الاول کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو نبی اسلام کی وفات کے ایام اور آپ کی بیماری کے ایام شروع ہوتے ہیں. اس دن کو خوشی منانا، عید منانا ایک مومن کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جشن یا عید یہ اپنے تصور سے ہی نکال دیں، ذہن سے ہی نکال دیں. ہاں، اس دن رسول اللہ کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا، اللہ کے رسول کے تذکرے کرنا، سیرت کو بیان کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ کرنا بھی چاہیے اور یہ ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ کے رسول پر درود پڑھنا چاہیے. وقت کافی ہو گیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ باتیں کرنا بہت ضروری تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا وقت لگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے. جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.